جی کاکی جی تعارف. السلام علیکم سب کو. میرا نام عظمیٰ ہے, میں لاہور سے ہوں. پورا نام؟ عظمیٰ محمود. اور یہاں تک کیسے پہنچے ہیں؟ بابا لوکیشن عمران صادق بھائی نے دعا کرائی تھی, اور جب میں نے ان کو اپنی ٹیسٹ منی بھیجی تو اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ آپ خود آ جائیں. یہاں پہ؟ جی یہاں کی لوکیشن اس نے بھیجی؟ جی لاسٹ ویک انہوں نے مجھے کہا تھا آپ آ جائیں. اس وقت میں شہر میں نہیں تھی, تو پھر میں اس ویک آئی. لاہور سے ہی ہیں؟ جی میں لاہور سے ہوں. جی تو کیا دعا کے سلسلے میں کیسے جڑ گئی, کیا کر رہی ہیں؟ بابا میں نے فرسٹ ٹائم آپ کو قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ انٹرویو آپ کا دیکھا تھا کچھ سال پہلے, اور اس کے بعد آپ کی وہ جادوگر والی ویڈیو دیکھی, بٹ آئی واز ناٹ ایبل ٹو understand. And then in 2023 September I lost my father, and then I went abroad for a job. تو اس ٹائم پہ میں بہت اکیلی تھی, اور اپنے فادر کی وہ جو ایک کیفیت ایک بیٹی کے اوپر ہوتی ہے میں اس میں تھی, اور مجھے اسکن کا بھی ایک پرابلم اسٹارٹ ہو گیا تھا جو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہے. تو وہ بار بار واپس آ جاتا تھا, بار بار میں ٹھیک ہوتی تھی, بار بار واپس آ جاتا تھا. تو وہ اس ٹائم پہ میں نے پھر سورہ رحمان کو اور آپ کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کی, لیکن فرسٹ ٹائم میں تسبیحات کا جو چھوڑنا ہوتا ہے وہ سب میں مطلب اس کو ایرر کے ساتھ میں نے کیا. ایرر نہیں ہے, تسبیح کرنا, یہ عبادت کرنا گناہ نہیں ہے مطلب, لیکن آپ لوگ اوور ڈو کر رہے ہوتے جی ہیں. عبادت کی کثرت, اس کے ساتھ ریاضت نہیں ہوتی, جی فالو فیل نہیں وہ ہوتا. جی کئی بار رجت کہتے ہیں, رجت تاریخی ہوتی ہے. عبادت کی کثرت جو ہے اسے قلب کئی بار سخت ہونا شروع ہوتا ہے, تو کیفیات آنی شروع ہو جاتی ہیں, اب وہ روکا جا رہا ہوتا. وہ یہ بات ہوتی ہے, اگر آپ اللہ کی خاطر لگے ہوئے ہیں خلوص سے, اخلاص سے, اور نیک نیتی اور مقصد صرف اللہ ہے, اس کے ساتھ دنیا داری نبھا رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کر بھی سکتے ہیں, کرتے جائیں سورہ رحمان. لیکن بہرحال مقصد تھا اس کے روبرو پیش ہونا, جی حضوری حاصل نہیں تھی. جی جب حضوری حاصل ہو رہی تھی تو پھر باقی سارا کچھ پیچھے چھوڑ کے صرف اللہ کے آگے پیش ہونا ہوتا. جی وہ مجھ سے جب میں نے سیکنڈ ٹائم اس کو کیا, جب میں پاکستان واپس آئی کچھ ٹائم کے بعد, ود ان 4-6 months میں نے اس کو دوبارہ کوشش کی. ایک تو یہ کہ وہ بہت مشکل سے اسٹارٹ ہوا مجھ سے, یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بہت ہی مشکلات آ رہی تھیں. پھر جب ہوا تو پھر سبحان اللہ, وہ جو فرسٹ ٹائم بھی مجھے بہت اچھا لگا, سیکنڈ ٹائم بھی بہت اچھا لگا, تھرڈ ٹائم بھی. مطلب میں بہت ایک ایسی تکلیف سے گزر رہی تھی جسے اللہ نہ کرے کہ خواتین گزریں. مطلب میرے فادر کی ڈیتھ کے 6 مہینے بعد مائی میرج اینڈیڈ آفٹر 17 years, اینڈ آئی واز گوئنگ تھرو اے لاٹ. اور میرے پاس صرف میں ایک ریکویسٹ لوگوں سے کرنا چاہوں گی کہ جو لوگ بھی آپ کا نمبر تھا میرے پاس, لیکن میں نے آپ کو فالو کیا, آپ کے یہ مجھے جو ہیلپ کی وہ لائیو سیشنز نے کر دی. میرے سارے معاملے میں سے مجھے لائیو سیشنز نے نکالا ہے. مجھے مطلب بابا کہتے ہیں نا کہ اگر بابا سے آپ پیار کرتے ہو, بابا کا کہنا ماننا چاہتے ہو, تو آپ وہ خود بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ اس کو یہاں سے سمجھو, آپ میرے پاس آ کے کیا کرنا چاہ رہے ہیں, مجھے فون کر کے یا میرے گھر ادھر آ کے آپ کیا کرو گے. تو بابا وہ چیز جو تھی وہ میں نے اپنے دل میں وہ اس کو لائیو سیشن ہے, لیکن بابا مجھے بہت ہیلپ کیا. میں پرانی ویڈیوز کے ساتھ چلتی جا رہی تھی, لیکن سڈنلی ون ڈے آئی کیم ٹو نو دیٹ آپ سیٹرڈے نائٹ کو مجھے آپ لائیو مل گئے. اور وہ میرے جیسے بندے کی اس ٹائم پہ میں بہت ہی ایک تنہائی میں تھی, تو میری ایک جیسے ایک سلور لائننگ تھی میرے لیے دعا سیشن, ایک امید تھی. پھر اس ڈارک ٹنل میں سے میں گزری, اور جو انلائٹمنٹ مجھے ملی وہ بیان کرنا مشکل ہے. پوری ایک لائف, پوری 42 years سمجھ آئی کہ جس چیز کے لیے میں دھکے کھاتی پھیر رہی تھی, جس چیز کے لیے میں جو جستجو چل رہی تھی میری, یہ بیسٹ چیز تھی جو میرے ساتھ ہوئی اس ٹائم پہ. جو بھی ہوا اچھا ہوا, جو ملا وہ بہت اچھا ملا. اور اوور آل پوری لائف, نہ کہ صرف میری اسکن پہ سورائسس تھا, ایگزیما, کرونک ایگزیما لکھا ہوا ہے کسی ڈاکٹر نے, کسی نے کچھ لکھا ہوا ہے, کسی نے کچھ لکھا, کسی نے سورائسس بھی لکھ دیا ہوا ہے. تو میں بابا اس سے ٹھیک ہوئی ہوں, اور میرے ہاتھ اور میرے مطلب اس طرح کی میری کنڈیشن تھی کہ میں گلوز کے بغیر مجھے دیکھ کے کسی کا دل خراب ہو جاتا. اب میرے اوپر نشان بھی نہیں ہے, تو سبحان اللہ
الحمدللہ میں آئی ہیو سین دس. تو میں جب میں نے لوگوں کو اب تو میں کسی کو چھوڑتی نہیں ہوں, مجھے بس ذہن میں آ رہا تھا بس چکن والا بھائی رہ گیا, زیادتیاں ہو گئی ہیں, تو وہ بس مجھے ایسے لگا سب میں نے ہی کیا اپنے ساتھ جو کیا ہے, تو اپنے آپ کی کرنی ہے. کرنی پڑتی ہے. مجھے بہت ہیلپ ملی. شادی بچے تھے؟ ماشاء اللہ 15 کا ہونے والا ہے. بڑے بڑے بچے؟ ہاں جی. آپ کے پاس ہی ہیں؟ جی بیٹی میرے پاس ہے اور بیٹا آتا جاتا رہتا ہے. اور غصہ ختم ہو گیا؟ جی غصہ ختم ہو گیا؟ جی ہاں جی. غصہ ہی بیماری؟ غصہ, ہاں جی غصہ. جی مجھے لگتا تھا میں حق پہ ہوں, تو میں مطلب لیکن یہ ہے کہ ہاں جی غصہ ہی تھا, غصہ ہی تھا, میری غلطی غصہ ہی تھا. میں نے اللہ بنایا ہوا تھا اسے, تو اور بہت زیادہ مجھے اگر مجھے وہ بندہ ٹھوکر نہ مارتا, میں نے اللہ نہیں ڈھونڈنا تھا. اگر میرا وہ انسان میرے پیار کا جواب پیار سے دے دیتا, تو میں نے میرے نزدیک اللہ تھا جس کے لیے میں نماز پڑھ لوں, قرآن پڑھ لوں, روزے رکھ لوں, کیونکہ اللہ نے تو مجھے یا تو جہنم میں پھینک دینا ہے, مطلب سزائیں دینی ہے, میری بک کھولنی ہے, مطلب اللہ تعالیٰ میرے لیے یہ تھے. نعوذ باللہ, مطلب میرے لیے یہی تھا. میرے لیے میرا اللہ وہ تھا, اس سے مجھے خوشی ملے گی, اس سے مجھے یہ مسکرا کے دیکھے گا تو میرا دن بن جائے گا, اگر میں اس کو خوش کر پاؤں گی تو میری مطلب تو وہ میں نے بہت غلطی کی. تو سم ہاؤ پروسیس ہے ایک, ہاں کسی کی دھتکار نے مجھے اللہ کے آگے ڈال دیا, اور پھر مجھے آہستہ 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 اللہ سے پیار ہو گیا. اور پھر بس وہ میرے سے بھی غلطی ہوئی کہ میں ڈائریکٹ ہی زیادہ ہی کرونک انسومیا تھا. میں سوئی نہیں 17 سال, میں جاگتی رہتی تھی, میں 2 دن بعد 4 گھنٹے سوتی تھی. میں کسی کو بتاتی بھی نہیں تھی کیونکہ میں جاب کرتی تھی, کہ کسی کو کلیگ کو پتہ نہ چلے کہ میں اتنا جاگتی ہوں. اور مجھے سب میسیجز پتہ ہوتے ہیں کون سے کس ٹائم آئے, بٹ آئی نیور یوز ٹو رپلائی, کیونکہ میں تو ہر وقت اٹھی ہوتی ہوں. تو آئی یوز ٹو ہائڈ کہ لوگ کہیں گے یہ تو پاگل تو نہیں اتنا جاگتی ہے. اتنا جاگتی تھی میں, مجھے نیند آتی ہی نہیں تھی. مجھے اب نیند آتی, اب تو مجھے مطلب میرا خیال ہے ہیل ہونے کے بعد میں آج جاگی ہوں پورا, ورنہ آپ کے سیشن کے دوران بھی میں سو جاتی ہوں پھر اٹھتی ہوں. جب مجھے کرونک وہ تھا نا ایگزیما, جب میں کروٹ لیتی تھی, میں بستر خون و خون بابا, میں کروٹ لیتی تھی نا, میں چیخ نکل جاتی تھی. اس ٹائم پہ نیند نہیں آتی تھی. پھر پورا آپ کا جس ٹائم پہ سیشن سٹارٹ ہوتا تھا اس ٹائم سے لے کے صبح تک, جب بابا بہت لوگ, جب بیماری میں بہت ہیلپ ہوتی ہے, بہت, اور بہت سوالوں کے جواب بھی مل جاتے ہیں, بہت مدد ہو جاتی ہے. جی ٹھیک. تو آپ آگے دعائیں کرا رہے ہو نا؟ جی میں اتنی خوبصورت دعا تو نہیں کرا پاتی, لیکن دعا ہوتی ہے. ہاں جی, لیکن یہ کہ لیکن میں کوشش میری پوری کوشش ہوتی ہے. مجھے کئی دفعہ یہ لگتا ہے میں آؤٹ آف مطلب یہ میری کنٹرول میں نہیں ہے کہ اگر میں اس کے بارے میں بات نہ کروں. مطلب I have to talk about it. I have to tell everybody about it. مطلب آپ کا وہ ایک واقعہ نا, وہ آپ نے کسی کو بارش میں لفٹ دی تھی اور پھر اس بندے کو تنخواہ ملی ہوئی, پھر آپ نے کہا آنکھیں بند کرو, پانی میں وہ انڈر پاس کے نیچے اس میں گاڑی سے بھاگ گیا. تو میری بھی وہی حالت ہے, لوگ مجھ سے ڈر ڈر کے بھاگ رہے ہیں اور میں دعائیں کر بس یہ تن بیتی سے گزری ہو نا, وہ وقت تمہیں یاد ہے, اور اس میں سے وہ جو مشکل پیار تھا, ٹھیک ہے, پیار ہی پیار تھا. اور اسی لیے جس طرح ایپسٹین فائل میں لوگ آ رہے ہیں کہ وہ حرامی پن کر رہے ہیں یا حرام کام کر رہے ہیں, نفرت, لسٹ, ہر چیز نیگیٹیوٹی کے تھرو. میری آواز نہیں نا آ رہی؟ اچھا, لیکن نیٹ کیوں چلا گیا؟ نیٹ اب اس ٹائم تو بڑا اچھا تھا, پہلے بات تو نہیں لگی کسی سے.
نہیں آ رہا ہے. اب آ گیا. اچھا آواز آ رہی ہے بھی تیرے پاس. اچھا تو وہ اس نیگیٹو پاتھ وے سے اپنی طرف سے جو بھی پاورز گین کرتے ہیں وہ اسٹل ٹیمپوریری ہوتی ہیں, اور وہ پازیٹیو پاور والے کی ایک نہیں سہ سکتے انٹل انلیس کہ وہ پاور پازیٹیوز جو ہیں ان کو کنفیوز کر دیں, ڈیٹریکٹ کر دیں, پازیٹیو والے پازیٹیو پہ نہ رہیں. ٹھیک ہے, وہ جو مولا علی کو میسج تھا نا کہ علی اکیلا بھی کھڑا ہوگا تو جدھر علی ہوگا وہاں حق ہوگا, تو وہ حق والا ایک بھی ڈٹ جائے تو یہ سارے اس کے سامنے کچھ نہیں ہوتے. وہ جو چیزیں تیزی سے چاہ رہے ہوتے ہیں, وقت سے پہلے چاہ رہے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ چاہ رہے ہوتے ہیں, وہی ان کے لیے وہی پاورز یا وہی نیگیٹیوٹی ان کے لیے ڈیتھ بن جاتی ہے بعد میں, اور مسئلہ ان کا حل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ بس انسانوں میں ہی ورائٹی ہے جو شیطان کے پیروکار بن جاتے ہیں, نفس کے پجاری بنتے ہیں. آپ ان خوش قسمتوں سے ہو جنہوں نے بہرحال اس ٹف ٹائم کو دیکھا. پہلے والد کا لاس تھا, والد یا والدہ خود ایک شیلٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو سمجھ ہی نہیں ہوتی اس سے بتا. اس کے بعد پہلے اس لاس میں تھے, آپ اس فیز میں تھے, پھر دوسرا جھٹکا پڑا, واٹ ایور دا ریزن واز, ڈائیورس ہو گئی, آپ میاں صاحب نے چھوڑ دیا. جو آپ کہہ رہے ہو کہ میں نے ان کو خدائی بنا رکھا تھا یا خدائی سمجھتی تھی یا ان کی خوشنودی کے لیے سب کچھ کرتی تھی, بیوی ہونے کا حق تو یہی ہے. ٹھیک ہے, ایک سجدہ نہیں کرنا ہوتا, باقی خامد کا درجہ ایسے ہوتا ہے, لیکن آگے سے اس خامد نے بھی اپنی اس ڈیوٹی کو پورا کرنا ہوتا ہے. اب اگر وہ اس لیول پہ نہ رہے, وہ درجے سے گر جائے, تو پھر اس کی قسمت. خدا نے اگر کسی کو فضیلت دی ہے اور اس کو نبھا نہیں پاتا تو اب اس کی قسمت. اس کے بعد آپ کی نیکسٹ لیول ٹریننگ شروع ہوئی. غصہ تو تھا. کتنے بہن بھائی ہوں؟ 5 بھائی بھی ہیں؟ میں 3 بھائی ہیں, ہم 2 بہنیں. میرے سے بڑا بھائی ہے, پھر میں ہوں, پھر بہن, پھر 2 بھائی. تو بس وہ جب اللہ نے اصل میں اپنی طرف بلانا ہوتا ہے نا, تو آپ کے ارد گرد سے سارے سہارے یا آپ کی جن سے ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں, جن کے ساتھ کنیکشنز ہوتے ہیں, بہت بانڈز ہوتے ہیں, بڑے سمجھتے ہو کہ مشکل ہے, اس کے پیچھے کر دے. تو وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ایک ایک کر کے وہ غائب ہونا شروع ہوتے ہیں, مان ٹوٹنے شروع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پہچان کا کھیل شروع ہوتا ہے. وہ پہچان تو اسی کی کرنی ہوتی ہے. کہہ رہی تھی کہ مت کرو, آئی ہیو گون تھرو دیٹ. اللہ سے مطلب اس کے کہ میں تو رات ساری بیٹھی رہتی تھی آپ کے لیے. لیکن وہ اس ٹائم پر ہی مجھ پہ ساری جب زیادہ میرا گرلنگ کا ٹائم آیا نا, جب مجھے جیسے وہ سٹے کو ریت میں ڈال کے ایسے ایسے بھون دیتے ہیں, تو میرا وہ والا ہوا. اس کے بعد ہوا آئی لو یو وغیرہ کہنے کے بعد تو پھر وہ آپ نے بتایا ان کے پیچھے رہنا ہے, حضور کے پیچھے رہ کے. بابا آپ نے مجھے 1-2 جگہوں پہ, اور بھی میں 2.5-3 دن سے سوئی نہیں ہوئی تھی, تو آپ نے کہا تھا حضور کی گود میں سر رکھ دیں. جو بیمار ہے, پریشان ہے, وہ یتیموں کے باپ ہے, ان سے بات کرے. تو میرے سے حضور سے بات تو نہیں ہو پائی تھی, لیکن نیند آ گئی تھی. جہاں پہ میں بیٹھی ہوئی تھی میں وہیں پہ سو گئی تھی, ان کو امیجن کرنے کے بعد کہ وہ میرے سامنے. یہ ہے آپ کے ایک لیکچر میں تھا, اینڈ آئی ٹرائیڈ اٹ.
مجھے بہت ہیلپ ملی ہے، میرے ہر سوال کا جواب ملا. داتا صاحب جانے کو دل کرتا تھا، سوچتی تھی جانا چاہیے، شرک تو نہیں ہے. ڈیڈ جی ہوتے، ڈیڈ جی سے پوچھتی. میرے ڈیڈ جی میرے پیر تھے، مطلب میں ان کے پاس آ کے بیٹھتی تھی نا تو زندگی ایسا لگتا تھا سب کچھ مطلب میں کر سکتی ہوں. تو ان کے جانے کے بعد میں بہت ویک ہو گئی تھی. تو میں نے سوچا بچپن میں وہ داتا صاحب جاتے تھے تو میں بھی جاتی ہوں، تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ اب میں کس سے پوچھوں. تو پھر مجھے آپ کی ویڈیوز ملنا ان ویڈیوز میں داتا صاحب جانے کا ذکر ہوتا ہے، جانے کے آداب ہوتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں. پھر مجھے جو میں سوچ رہی ہوتی ہوں نا وہ جواب مل رہے ہوتے ہیں. جو بھی میں سوچ رہی ہوتی ہوں، بچی کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہوں، میں نے اپنے بچوں کا اللہ نہیں بننا. اب یہ جو میرا سارا ٹائم ہے تو یہ میں نے اپنے بیٹے کو اس کا میں اللہ نہیں بنی، میں نے اس کو اللہ کے حوالے جوڑا ہوا ہے کہ اچھا اللہ میاں اگر آپ کا دل کرے گا تو وہ میرے پاس آ جائے گا، ورنہ آپ تو ہیں نا. میں نے تھوڑی اس کو پیدا کیا، آپ نے پیدا کیا. اور بابا یہ میرے اندر حوصلہ آنا نہیں تھا، یہ مجھے سمجھ نہیں آنی تھی. یہ جو میں اس پروسیس سے گزری اور اتنے ٹائم سے میں یہ جو سیشنز سن کے تو پھر مجھے سمجھ پروسیس سے آئی کہ میں نے اپنے بچوں کا اللہ نہیں بننا، میرے بچوں کا اللہ ہے. ٹھیک، کل اب دعا کرایا کر آگے.